بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے فجر میں جاگنے کا حکم کیوں دیا؟ سائنسدانوں کی یہ ریسرچ آپ کو ہلا کر رکھ دے گی۔ سائنسدانوں نے فجر کی نماز کے وقت پر ریسرچ کی کہ صبح کے وقت جاگنے سے کیا ہوتا ہے، تو تحقیق میں جو معلوم ہوا سن کر آپ کبھی فجر کی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا تھا کہ اس کی فضیلت جان لیتے تو نماز کبھی نہ چھوڑتے۔ اللہ کے احکام کو بجا لانے اور ممنوعات سے اجتناب برتنے کا نام بندگی ہے، عبادت ہے۔ اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت سے عبارت ہو، وہ اس طرح زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو، اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے، ہر بات میں حکم الہی کو پیش نظر رکھے۔ اسلام اس بڑی عبادت کے لیے انسان کو جن ذرائع سے تیار اور اس کی تربیت کرتا ہے، عرف عام میں اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ اسلام کی عمارت انہی ستونوں پر قائم ہے۔ ارکان اسلام میں نماز سر فہرست ہے اور پہلے نمبر پر ہے۔ ان تمام عبادات میں نماز کو جو اہمیت و فضیلت حاصل ہے، وہ کسی بھی صاحب ایمان اہل نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن کریم کے ہر پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کا لفظ حرف جلی میں موجود ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا ہے، وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کی دینی پہچان اور امتیازی نشان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور اور ترک پر وعید موجود ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز کی دین میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سر کی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز نماز ہے، لہذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں۔ اس وعید سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ جو چیز جس قدر اہم اور ضروری ہوتی ہے، اس کی بجا آوری پر اجر و ثواب بھی اسی قدر زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ نماز کا ثواب بھی اس قدر ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن 5 وقتہ نمازوں میں فجر کی نماز کی اہمیت و فضیلت سب سے نمایاں ہے، اور اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی دیگر 4 نمازوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت دنیا نیند کے آغوش میں محو اضطراب ہوتی ہے اور خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہوتی ہے۔ لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے میں نرم و گرم آرام دہ بستر کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت و محبت میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونا بڑا پرمشقت اور نفس کو زیر کرنے جیسا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ بندے کو جس نیکی کے کرنے میں مشقت زیادہ ہو اور نسل شیطانی سے لڑائی لڑنی پڑے، اللہ اس پر زیادہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے، چاہے وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ قرآن و حدیث سے بھی نماز فجر کی قرات اور تلاوت قرآن کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، جس سے وقت فجر اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ہے، فجر کا قرآن، بے شک فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن، اس سے وقت فجر کے تمام انوار و تجلیات اور قرآنی فیوز و برکات متشکل ہو کر اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ احادیث نبوی سے بھی نماز کی اہمیت و فضیلت اور نورانیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنتیں دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہے۔ قرآن و حدیث اور اسلامی لٹریچر میں دنیا سے مراد مشرق و مغرب، شمال و جنوب کا کرۂ ارض نہیں، بلکہ دنیا سے مراد ہے یہ کائنات اور اس کی تمام تر نعمتیں، خزانے، دولت اور ثروت اور حکومت اور سلطنت مراد ہے۔ سوچئے، جب فجر کی 2 رکعت سنتوں کی یہ فضیلت ہے کہ پوری دنیا کی نعمتیں اور خزانے اس کے سامنے ماند اور پھیکے پڑ جاتے ہیں، تو پھر فجر کی نماز کا کیا عالم ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، یعنی جو شخص نماز فجر کا فریضہ عطا کر لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔
اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بخاری مسلم ہی کی ایک روایت میں ہے کہ جس نے 2 ٹھنڈے وقت کی نمازیں فجر اور عصر ادا کر لی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر اور عصر ادا کر لینے والے کو جنت کی بشارت سنائی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے گا اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ جو عشاء و فجر کی نماز باجماعت ادا کرے گا اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب ہوگا۔ نماز فجر کی ادائیگی میں ہماری سستی و غفلت اور کاہلی و کوتاہی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ کوئی بھی موسم ہو، بقیہ 4 نمازوں کے مقابلے میں فجر میں نمازی بہت کم تعداد میں ہوتے ہیں۔ یہی حال گھروں میں خواتین کی نماز فجر کا ہے۔ فجر میں وہ اہتمام نہیں ہوتا جو بقیہ 4 نمازوں کی ادائیگی میں ہوتا ہے۔ موسم گرما میں راتیں چھوٹی ہونے کا بہانہ اور موسم سرما میں صبح سردی کا عذر نماز میں کوتاہی اور غفلت کے سلسلے میں اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہوگا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، کتنا ہی کما لیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی کوئی اور تنگی۔ اگر ہم ان تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانیوں کو نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ سب بے برکتی اسی سبب سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں ہر درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد احادیث میں موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم و فراوانی اور برکت کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں فجر کے وقت دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے افراد صبح فجر کے وقت بیدار ہو کر نماز فجر ادا کرتے ہیں انہیں ان کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے۔ دروازہ بند ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ جس کے گھر رہنے والے صبح فجر کے وقت سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت و کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں انہیں ان کے رزق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ ہم میں سے اکثر نماز فجر خصوصاً اور دیگر نمازوں کو عموماً چھوڑ کر اپنے گھروں میں خیر و برکت کے لیے قرآن خوانی، لوح قرآنی کی تعویذ آویزہ کرنے جیسے نیک کاموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس سے تو انکار نہیں ہے کہ بلا شبہ ان تمام کاموں میں برکت کا عنصر موجود ہے، لیکن قرآن خوانی، لوح قرآنی کے نقش گھر میں آویزہ کرنے سے خیر و برکت کا ہونا نماز کی ادائیگی سے مشروط ہے۔ ہر خیر و برکت کے سوتے نماز سے پھوٹتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں اور برکتوں اور رزق کے دریا نماز کی ادائیگی سے ہی بہتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ عمل بھی اہم ہے کہ فجر کے علاوہ بقیہ 4 نمازوں میں بھی خیر و برکت نماز فجر کی ادائیگی سے ہی مشروط ہے، اس لیے کہ خیر و برکت کا آغاز نماز فجر کی ادائیگی سے ہی ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، نماز فجر کی کوتاہی اور غفلت اور نماز نہ پڑھنا گھر کی نحوست کی علامت کا آغاز ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسلمان کو خبیث منافق قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو میرا دل چاہتا ہے کہ آگ لگا کر جلا دوں۔ ناظرین، کبھی آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ کیا فجر کا وقت صرف نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے یا اس وقت کے پیچھے کوئی راز پوشیدہ ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ ناظرین، سب سے پہلے وہ پوشیدہ راز ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، یقیناً آپ کے لیے بھی نمازوں میں سب سے زیادہ مشکل نماز فجر کی نماز ہوگی، جس میں نیند کا غلبہ اتنا ہوتا ہے کہ ایک انسان مشکل سے اٹھ پاتا ہے، لیکن دن کے اس خاص حصے میں جو راز پوشیدہ ہے اسے جب آپ جان لیں گے تو یقین کریں کہ آپ فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑنا چاہیں گے۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں سلیپ ڈس آرڈر یا بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے۔
جس میں وہ ساری رات سو نہیں پاتے، یعنی انہیں نیند نہیں آنے کی بیماری ہوتی ہے، اور وہ پورا دن کام کاج کر کے جب رات کو بھی سو نہیں سکتے، تب کئی طرح کے ذہنی اور جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور اس سلیپ ڈس آرڈر کا شکار آج ہر دوسرا تیسرا انسان ہو رہا ہے، جس کی بڑی وجہ اللہ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے قریب کچھ دیر نیند آ جاتی ہے، لیکن وہ نیند جسم کو پرسکون نہیں کرتی، جس کی وجہ سے اکثر لوگ جاگتے جاگتے اور ہر قسم کی دوائیوں کے استعمال کے باوجود جب سو نہیں پاتے تو اللہ سے یہ سوال ضرور کرتے ہوں گے کہ اللہ مجھے نیند کیوں نہیں آتی، آخر کیا وجہ ہے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کیفیت میں اپنے اندر پیدا ہونے والی اس آواز کو سن پاتے ہیں جس میں ان سے کہا جاتا ہے کہ بستر سے نکلو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اور یقین کریں جو اس آواز کو سن پاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں انہیں تاحیات کبھی بھی سلیپ ڈس آرڈر کی شکایت نہیں ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے، اور فجر اور عصر کی نماز میں ڈیوٹی پر آنے والے فرشتے اور جانے والے فرشتے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ تو جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب ان کو چھوڑا تو فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تھے تو تب وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر اور عصر کی نمازوں کے اوقات میں سونے سے منع کرنے کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ صبح سورج طلوع ہوتے وقت اور شام کو غروب ہونے سے پہلے سونا نہیں چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت زمین پر آکسیجن بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے، جس وقت ماحول تر و تازہ ہوتا ہے، اور یہ آکسیجن آپ کو دن بھر فٹ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ جو اس وقت سو جاتا ہے تو وہ اس تازہ آکسیجن سے محروم رہ جاتا ہے، اور عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، تو اگر کوئی سو جاتا ہے تو اس کو آکسیجن کی مقدار کم ہی مل پاتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ جاگتا ہے تو اس کے سر میں درد اور طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، اور یہی بڑی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ان دونوں اوقات میں سونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ ناظرین، توحید کے بعد دین کا سب سے اہم رکن نماز ہے۔ قرآن و سنت سے اس کے وجود اور فرضیت کے واضح دلائل موجود ہیں۔ یوں تو تمام نمازیں انتہائی اہمیت و فضیلت کی حامل ہیں، لیکن فجر اور عصر کی دو نمازوں کے لیے خصوصی طور پر تاکید کی گئی ہے۔ اس کی متعدد وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ ان اوقات میں لوگ عموماً غفلت کا شکار ہوتے ہیں، عصر کا وقت کاروبار کی مصروفیات میں گزرتا ہے، جبکہ فجر کا وقت گہری نیند یا آرام میں گزر جاتا ہے۔ نیز نماز فجر کی ادائیگی کے لیے رات کی نیند ترک کرنا پڑتا ہے، اس لیے لوگوں کو اس کی ادائیگی کے لیے خصوصی طور پر ابھارا گیا ہے۔ فجر کی اذان بھی دیگر اذانوں سے مختلف ہے، کیونکہ اس میں الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے کا اضافہ ہوتا ہے، تاکہ مسلمانوں کو اٹھنے کی ترغیب دی جائے۔ ایک مسلمان فجر کے وقت اپنا گرم و نرم بستر صرف اپنے رب کی رضا کے لیے چھوڑتا ہے۔ احادیث میں نماز فجر کی بہت اہمیت و فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس کے باوجود جب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو فجر کے وقت گہری نیند ترک کر کے مؤذن کی آواز سن کر مسجد کی طرف چل پڑتے ہوں۔ عام طور پر وہ لوگ جو باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں وہ بھی فجر کے وقت اٹھنے میں سستی کر جاتے ہیں۔ یہی بہت بڑی محرومی ہے اور رب العالمین کی فرض کردہ عبادت اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے غفلت ہے۔ ہماری شریعت میں ہر نماز کا وقت مقرر ہے،
اور تمام نمازیں اپنے وقت پر ادا کرنا افضل ہے۔ آئیے اس سلسلے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سنتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقین پر دو نمازیں بہت بھاری ہوتی ہیں، فجر کی اور عشاء کی۔ اگر وہ ان کی فضیلت جان لیں تو گھسیٹ گھسیٹ کر ہی صحیح ضرور آئیں۔ فجر کے وقت بستروں میں پڑے رہنے والوں کو غور کرنا چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کی کتنی تاکید فرمائی ہے۔ اس حدیث میں منافقین کے بارے میں بتایا گیا کہ ان پر فجر کی نماز بھاری ہو جاتی ہے، تو جن لوگوں پر فجر کی نماز بھاری پڑتی ہے وہ سوچیں کہ کیا وہ اسے قضا کر کے اپنا شمار منافقین میں کروا رہے ہیں۔ نماز فجر کی ادائیگی کے لیے چند تدابیر یہ ہیں۔ نمبر 1، عزم، ارادہ۔ جب دل میں کسی چیز کی اہمیت و فضیلت سمجھ آ جاتی ہے تو اس کے لیے خود بخود جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ فجر کی نماز سے متعلق احادیث میں پڑھیں اور دل میں یہ عزم کریں کہ کل سے انشاءاللہ فجر کی نماز کے لیے ضرور اٹھیں گے۔ نمبر 2، دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے سے پہلے مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنے کی نصیحت فرمائی ہے، اس لیے ہر رات سوتے وقت مسنون دعائیں ضرور پڑھیں۔ نمبر 3، سنت طریقے پر سونا۔ سوتے وقت سونے کے آداب ملحوظ خاطر رکھیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اسی کے مطابق سوئیں۔ ہمیشہ وضو کر کے اور دائیں کروٹ پر لیٹیں۔ نمبر 4، عشاء کے بعد فوراً سونا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد بات چیت کرنا ناپسند فرماتے تھے، لیکن آج کل عشاء کے بعد دیر تک جاگنا عام ہو گیا ہے۔ لوگ واٹس ایپ، فیس بک پر بے مقصد گفتگو، موبائل گیمز یا غیر ضروری کاموں میں مصروف رہ کر دیر رات تک جاگتے ہیں، جس کے نتیجے میں صبح دیر تک سوتے ہیں اور فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے بزرگوں کا طریقہ اپنائیں جو جلد سوتے اور جلد اٹھتے تھے، جس سے ان کی فجر کی نماز کبھی قضا نہ ہوتی تھی۔ نمبر 5، قیلولہ کرنا۔ قیلولہ دن میں تھوڑا سا آرام سنت ہے جو اب متروک ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ دن میں تھوڑا سا سونے سے انسان تازگی اور چستی محسوس کرتا ہے اور رات کی نیند ضرورت بھی کم ہو جاتی ہے، جس سے فجر میں اٹھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ نمبر 6، الارم لگا کر سونا۔ فجر میں اٹھنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے کہ موبائل یا گھڑی میں الارم لگائیں۔ عام طور پر جب صبح سویرے کہیں جانا ہوتا ہے، ٹرین پکڑنی ہوتی ہے یا امتحان کی تیاری کے لیے اٹھنا ہوتا ہے تو لوگ الارم لگاتے ہیں، تو پھر فجر کی نماز کے لیے الارم کیوں نہیں لگاتے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن و احادیث میں فجر کی نماز کے جو فضائل بیان ہوئے ہیں انہیں خود پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ اس سے آپ کے اندر فجر کی نماز کے لیے اٹھنے کا شوق پیدا ہوگا۔ ہر گھر کے سربراہ کو چاہیے کہ وہ خود بھی فجر کی نماز کے لیے اٹھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کریں۔ فجر کی نماز کے بعد دوبارہ سونے کے بجائے قرآن پاک کی تلاوت کریں اور پھر دیگر نفع بخش کاموں میں مشغول ہو جائیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما، لہٰذا اس وقت کو سونے میں ضائع نہ کریں۔ آئیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ وہ ہمارے دلوں میں فجر کی نماز کی اہمیت و فضیلت راسخ کر دے، ہمیں فجر میں اٹھنے کا شوق عطا فرمائیں اور نہ صرف فجر بلکہ تمام اوقات کی نمازوں کی پابندی کی توفیق دے، آمین۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز ادا کرے گا وہ جہنم میں ہرگز داخل نہ ہوگا۔ فجر کی نماز کے بے شمار فضائل ہیں، اگر انسان انہیں جان لے تو کبھی سستی نہ کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر لوگ فجر اور عشاء کی فضیلت جان لیں تو ضرور ان میں حاضر ہوں گے، چاہے وہ گھسیٹتے ہوئے ہی کیوں نہ آئیں۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ ایک طرف ان دونوں نمازوں کی اتنی فضیلت، اتنی برکت اور اہمیت ہے، اور دوسری طرف
ان کی ادائیگی میں کتنی سستی اور لاپرواہی بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پانچوں وقت کی نماز کی پابندی کرنے والا بنائے، صبح کی نماز کے لیے جلدی اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔